حالہ بیگم کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تھا اور دعا آپریشن ختم ہوتے ہی اپنی طبیعت خرابی کا بہانہ کرتے وہاں سے جا چکی تھی، جو جنید اور سلیم صاحب دونوں کے لیے حیران کن تھا۔ مگر انہوں نے حالہ بیگم کی حالت کے پیش نظر کسی بھی قسم کی کوئی بات کرنے سے غرض برتے خود کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ شاید ماں کی تکلیف کی وجہ سے دل برداشتہ ہے اور ان کی بے بسی اور تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی، تبھی یہاں سے چلی گئی۔ حالہ بیگم کو ہوش آیا تو اپنے جسم کے ایک اہم حصے کو اپنے ساتھ نہ پا کر ان کے اندر اذیت کا ایک طوفان اٹھا۔ گناہ کے احساس کو مزید شدید کرتے انہیں شرمندگی کے اتھاہ گہرائیوں میں دھکیلنے کے لیے کافی تھا۔ کاش میں نے وہ سب نہ کیا ہوتا تو مجھے اتنی بڑی سزا نہ ملتی۔ آنکھوں میں ندامت کے آنسو لیے انہوں نے جنید کے چہرے کی طرف دیکھتے سوچا، جو 2 دن سے دن رات ان کی خدمت میں لگا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کی خوشیاں اس کی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دی، پر ملائکہ نے تو مر کر بھی مجھ سے بازی لے لی۔ میں نے اسے بس چند پل کی اذیت دی، پر اللہ نے مجھے میرے گناہ کی سزا کے طور پر پوری زندگی کی اذیت سے دوچار کر دیا، تاکہ میں ساری زندگی سسک کر بھی اپنی موت کی دعا مانگوں اور دن رات اسی اذیت کا مزہ چکھوں جس کا انتخاب میں نے ملائکہ کے لیے کیا تھا۔ آنکھیں بند کرتے آنسو کو بہنے سے روکتے انہوں نے دل ہی دل میں کہا تو جنید نے ان کے پاس آتے نرمی سے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ امی آپ ٹھیک ہیں نا؟ کہیں درد ہے تو بتائیے، میں ڈاکٹر سے بول دیتا ہوں۔ لہجے میں ان کے لیے درد اور فکر مندی لیے اس نے پوچھا تو حالہ بیگم نے آنکھیں کھولتے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں جنید، اور نہ ہی میرے درد کا علاج اب کسی ڈاکٹر کے پاس ہے۔ اس کے ہاتھ کو اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ میں لیتے حالہ بیگم نے اجڑی ہوئی بے جان سی آواز میں کہا، امی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جنید کو لگا کہ شاید وہ ہاتھ کی وجہ سے دل برداشتہ ہو رہی ہیں۔ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا جنید، وہ مجھے کیسے معاف کر سکتا ہے؟ وہ مجھے میرے کیے کی سزا دے چکا ہے، اور اس سے بدتر سزا کیا ہوگی کہ میں اپنی بقایا زندگی نہ صرف دوسروں کی محتاج رہوں بلکہ لوگوں کی باتوں اور نفرتوں کا نشانہ بنتے یہ سنوں گی کہ اس عورت کو اپنے کسی گناہ کی سزا ملی ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے لوگ غلط نہیں کہتے، مجھے سچ میں اپنے گناہ کی سزا ملی ہے۔ مجھے تو اس سے بھی بدتر سزا ملنی چاہیے تھی، کیونکہ میں نے ایک بے گناہ معصوم لڑکی کی جان لی ہے۔ ہاں میں نے قتل کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے سلیم، میں نے اپنے اسی ہاتھ سے سلنڈر کھولا تھا، میں نے اسی ہاتھ سے ملائکہ کے لیے موت کا گڑھا کھودا۔ میں نے سوچا میرا گناہ چھپ جائے گا، کیونکہ مجھے کسی انسان نے یہ سب کرتے نہیں دیکھا، پر میرا گناہ نہیں چھپا سلیم، کیونکہ میں ایک بات بھول گئی تھی کہ مجھے تو وہ سب سے بڑی اور اعلیٰ ذات دیکھ رہی ہے، میرے ہر عمل پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اور دیکھو آج اس نے مجھے اس موڑ پہ لا کھڑا کیا کہ میں نے اپنی زبان سے اپنے ظلم کا اعتراف کیا ہے۔ میں نے ملائکہ کو مارا، اسے وہ اذیت دینا چاہی جو آج میرے ہی نصیب میں لکھ دی گئی ہے۔ ان دونوں کو بے یقینی اور ساکت کھڑا دیکھ کر وہ زور سے زار و قطار رونے لگی تو جنید نے اپنا ہاتھ ہٹاتے بے جان نظروں سے روتی بلکتی معافیا مانگتی عورت کو دیکھا، جو بدقسمتی سے اس کی ماں تھی اور اس کی مجرم بھی، جسے وہ کچا کر بھی سزا نہیں دے سکتا تھا۔ اللہ نے مجھے سزا دی ہے، اس نے مجھے میری اسی ہاتھ سے محروم کیا جس سے میں نے وہ گناہ کیا، اور زندگی بھر کی اذیت میرا نام لکھ دی تاکہ میں پل پڑ سکوں اپنی موت کی دعا کروں۔ سلیم، اس نے کیوں مجھے ایک ہاتھ سے محروم کیا؟ وہ مجھے میرے دونوں ہاتھوں، میری زبان اور آنکھوں سے بھی محروم کر دیتا، پھر مجھے ایک زندہ لاش کی مانند اس دنیا میں چھوڑتا تاکہ میرے جیسی بہت سی عورتیں جو اپنی بہو کو آگ لگا دیتی ہیں، اپنی جلن اور غصے میں کسی معصوم کی جان لے لیتی ہیں، مجھے دیکھ کر عبرت حاصل کرتی، سسکتی کہ یہ دنیا مکافاتی عمل ہے، جس نے جو کیا اس نے بڑھ کر ہی قبر میں جانا، کیونکہ اس نے مجھے اتنی چھوٹی سزا دی۔ کیوں اللہ نے مجھے عبرت کا نشان نہیں بنایا؟ کیوں اس نے مجھے بس معمولی سی اذیت دی؟ وہ مجھے معاف نہیں کرے گا جنید، میں نے خون کیا ہے بلکہ قتل کیا ہے، میں نے تمہاری ملائکہ کو مار دیا، میں نے اپنے ان ہاتھوں سے تمہاری زندگی تباہ کی ہے۔ سلسل چیختے جہاں وہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر سب کچھ اگل رہی تھی، وہیں ان کی باتیں سنتے سلیم صاحب نے جنید کو سنبھالا جو زد پڑتے بس گرنے کے قریب تھا۔ امی یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ آپ کیوں؟ ملائکہ جنید کا دماغ درد سے پھٹنے لگا تو اس نے سلیم صاحب کو ہاتھ جھٹکتے
حالہ بیگم کو دونوں بازو سے پکڑتے جھنجھوڑا جو اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو رہی تھی۔ ہاں میں سچ بول رہی ہوں، ہاں میں نے لی ہے جان، ہاں میں نے لی ہے، میں نے ملائکہ کو مار دیا۔ رونے کی بجائے اب ہنستے ہوئے انہوں نے ایک بار پھر سے اپنے جرم کا اعتراف کیا تو جنید اپنے ہاتھوں سے اپنے بالوں کو جگڑا اور وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ایک بے یقینی اور دکھی کیفیت اس کے دل اور دماغ پر حاوی ہونے لگی، جو سلیم صاحب کے چیخنے اور پکارنے سے بھی نہ ٹوٹی، جو خالدہ بیگم کی ناک، منہ اور کانوں سے خون نکلتا دیکھ کر مسلسل اسے آوازیں لگاتے ڈاکٹر کو بلانے کے لیے دوڑے۔ زارون کی حالت سنبھلی تو وہ ساجدہ بیگم کے کہنے پر اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ دی جان میں کچھ دیر میں آتا ہوں، آپ پلیز زارون کا خیال رکھیے گا، عالیہ نے اپنے موبائل پر مسلسل آدھی کال کو تیسری بار بند کرتے کہا تو ساجدہ بیگم نے اس بار میں سر ہلاتے اسے جلدی واپس آنے کی تلقین کی۔ جی بس میں کچھ دیر میں آتا ہوں، آپ اپنا اور زارون کا خیال رکھیے گا۔ انہیں تسلی دیتے وہ بیرونی دروازے سے باہر نکلا تو دی جان نے رشیدہ کو آواز لگاتے دروازہ بند کرنے کا کہا اور زارون کے کمرے کی جانب بڑھی جہاں وہ زمین پر ہی بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ زارون، دی جان نے اس کے قریب بیٹھتے نرمی سے مخاطب کیا تو اس نے سر اٹھاتے بے جان نظروں سے انہیں دیکھا اور کسی بچے کے مانند اپنا سر ان کی گود میں رکھتے اپنی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کی۔ دی جان، کیا میں اتنا برا ہوں کہ اس نے میرے لیے اتنی بڑی سزا کا انتخاب کیا؟ وہ مجھے زہر دے دیتی، جان سے مار دیتی تو شاید مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اس کے نظروں سے اوجھل ہونے سے ہو رہی ہے۔ سرخ آنکھوں کو ایک بار پھر سے بہانے سے روکتے اس نے شکوہ کیا تو دی جان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ زارون، تمہیں پتہ ہے بعض دفعہ انسان کی آنکھیں دھوکہ کھاتی ہیں، اسے جو نظر آتا ہے حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے اس بار تمہاری آنکھیں تمہیں دھوکہ دی گئی ہیں اور کہانی کا جو پہلو تمہیں دکھایا گیا وہ غلط اور جو تمہاری نظروں سے اوجھل رکھا گیا وہ صحیح ہو۔ اس لیے دماغ کے بہکاوے میں آ کر کوئی ایسی بات خود سے آغاز مت کرنا جس پر ساری عمر تمہیں پچھتانا پڑے۔ اور کیا تمہیں لگتا ہے کہ نور ایسا کر سکتی ہے؟ وہ تمہیں چھوڑ سکتی ہے؟ اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنے سامنے کرتے انہوں نے تصدیق چاہی تو زارون نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کر سکتی ہے دی جان، کیونکہ میں نے اسے اس کے اپنوں کو دور کیا۔ وہ کہتی تھی کہ وہ مجھے معاف نہیں کرے گی، مجھ سے بدلہ ضرور لے گی، اور دی جان اس نے ویسا ہی کیا۔ اس نے مجھے اس وقت منہ کے بال گرایا جب مجھے اعتبار ہو گیا کہ اب وہ میری ہے۔ ان کا ہاتھ پکڑتے اس نے اپنی آنکھوں میں تیرتے آنسوں کو بہانے دیا۔ کیوں تمہیں معاف نہیں کرے گی؟ تم دونوں نے تو مرضی سے نکاح کیا تھا نا؟ پھر یہ شکوہ کیسا؟ مرضی میری تھی، نور کی نہیں۔ میں نے یونیورسٹی میں اسے گن پوائنٹ پر نکاح کیا تھا کیونکہ میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ان سے نظریں ملائے بغیر زارون نے ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی پوری بات تفصیل سے بتائی کہ کیسے اس نے نور سے نکاح کیا اور عین نکاح کے وقت جا کر اسے سارے گھر والوں کی نظروں میں گرا کر یہاں اپنے ساتھ لایا تو دی جان نے پلک جھپکتے اس کی جانب دیکھا جو اب تک ان سے اتنی بڑی بات چھپائے ہوئے جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہا تھا۔ تو پھر تو اس کی نفرت لازم ہے کیونکہ تم نے اس کے جذبات کے ساتھ ساتھ اس کا بھروسہ، اعتبار اور سالوں سے بنی عزت کو حق میں ملا دیا۔ بے شک اس کے والد اس سے محبت نہیں کرتے تھے، اسے وہ مان وہ حق نہیں دیتے تھے جو ایک بیٹی کو ملتا ہے، پر کم از کم نور کی ان کی نظروں میں کوئی تو حیثیت تھی جو اب تک اسے اپنے ساتھ اپنے سامنے گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ بے شک وہ بات نہیں کرتے تھے، پر ایک بیٹی کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ اس کا باپ اس کے سامنے ہے، وہ اسے دیکھ سکتی ہے۔ تم نے بہت برا کیا زارون، بہت زیادہ۔ اگر تمہیں نور پسند تھی تو میرے لال مجھ سے کہتے، میں ان کے پاؤں پکڑ لیتی، منت کر لیتی۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہاری دی جان تمہارے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہے، تو کیوں تم نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کی؟ ساجدہ بیگم نے زارون کی بات سنی تو انہیں سمجھ آیا کہ کیوں وہ یہ سب بول رہا ہے۔ میں مانتا ہوں میں نے غلطی کی، پر دی جان اس وقت میں اپنی ضد اور انا کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ صرف میری ہے اور میں اسے چھین کے حاصل کروں یا زبردستی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں خود غرض ہو گیا تھا یا اپنے دل کے ہاتھوں مجبور، جو انجام کا سوچے بغیر ہی اتنا کچھ کر گیا۔ زارون نے ندامت سے نظر جھکائی تو دی جان نے اس کی حالت دیکھتے اپنے لہجے کو نرم کیا کیونکہ یہ وقت غصے کا نہیں تھا۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، اگر وہ غلطیاں نہ کرے تو فرشتہ کہلائے، اور اگر غلطی کر کے سبق نہ سیکھے تو حیوان۔ اس لیے تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، یہی بڑی بات ہے۔ بس اللہ سے بھی معافی مانگو کہ تم نے ایک انسان کا دل دکھایا،
اور نور کو ڈھونڈنے کی کوشش کرو، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہیں چھوڑ کر جا سکتی ہے، اور اگر گئی بھی ہے تو تم اس کے محرم ہو، تمہیں اسے اکیلے نہیں چھوڑنا جب تک وہ تمہارے نکاح میں ہے۔ تمہاری ذمہ داری ہے، اس لیے ہمت کرو، اور ہو سکتا ہے جو تم سوچ رہے ہو ایسا کچھ ہو ہی نہ، اور تم دونوں کی اسی کمزوری کا کسی نے فائدہ اٹھایا ہو۔ دیجان نے بہت گہرائی میں جاتے زارون کو سمجھانے کی کوشش کی، جس کا ذہن ان کی بات سنتے ہی فوراً سے اس شام کی طرف گیا جب نور کو کسی نے اس کے ہی کمرے میں گھس کر نقصان پہنچایا تھا۔ زارون، میرا دل نہیں مانتا کہ نور تمہیں چھوڑ سکتی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے پیار دیکھا ہے۔ بے شک تم نے جو بھی کیا تھا، پر مجھے وہ ایسی لڑکی نہیں لگتی اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور جائے، اور جاتا ہو جس کا کوئی آسرا اور سہارا ہو، جسے پتہ ہو کہ وہ ایک ٹھکانے سے نکل کر آسانی سے کسی دوسری جگہ جائے گا۔ پر نور کی واپسی کے تمام دروازے تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بند کر دیے، تو اب یہ بے اعتباری کیسی؟ یہ سوچ کیوں کہ کیا تمہاری محبت اتنی کمزور تھی زارون، جو تم نے اتنی جلدی ہار مان لی؟ تم نے اتنی جلدی یقین کر لیا کہ وہ تمہیں چھوڑ سکتی ہے؟ دیجان نے بہت نرمی کے ساتھ اس کے دماغ کے بند دریچوں کو کھولا، جس پر کچھ دیر پہلے دکھ اور بے اعتباری کی کیفیت حاوی ہو چکی تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، پتہ نہیں کیوں میرے دماغ میں یہ سوچ آئی۔ ان کی باتوں کو توجہ سے سنتے زارون نے اپنی آنکھوں کو رگڑا اور پھر سے باہر کی جانب بڑھا تو سائدہ بیگم نے اسے مخاطب کیا، اب کہاں جا رہے ہو؟ نور کو ڈھونڈنے؟ اگر وہ مجھ سے ناراض ہو کر یا بدلہ لینے کے لیے بھی گئی ہے تو مجھے اسے ڈھونڈنا چاہیے، کیونکہ میری نہ تو محبت کمزور ہے اور نہ میں خود۔ پلٹے بغیر ہی جواب دیتے وہ بیرونی دروازہ کھولتے باہر نکل گیا تو دیجان نے اللہ کا شکر ادا کیا، جس نے زارون کے ذہن کو جلد ہی ان خدشات سے پاک کر دیا۔ رات کا اندھیرا پھر سے چھانے لگا تو اس غلیظ جگہ پر ایک اور رات کا تصور نور کی روح فنا کرنے لگا، اور آنسو ایک بار پھر سے اپنی بے بسی پر آنکھوں کے باندھ توڑتے بہنے نکلے۔ یا اللہ میری مدد کر، میں کچھ دیر مزید جہاں رہی تو شاید زارون بھی مجھے قبول نہ کرے۔ میرے پاس تو پہلے ہی کوئی رشتہ، کوئی اپنا نہیں بچا، ایک آخری امید وہ انسان ہے، وہ بھی مجھ سے بدگمان ہو گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے وہ پھر سے سسکنے لگی تو کسی نے درام سے دروازہ کھولا اور ساتھ ہی تہمینہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ یہ کیا تم بار بار نہریں دکھا رہی ہو اور کھانا کیوں نہیں کھایا؟ چنبیلی کو ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھنے کا اشارہ کرتے اس نے نور سے پوچھا، جو اب آنکھوں میں غصہ لیے تہمینہ بیگم کو گھور رہی تھی۔ میں حرام طریقے سے کمایا ہوا رزق نہیں کھاتی، حقارت سے جواب دیتے نور نے نظریں پھیری تو تہمینہ بیگم کو جیسے پتنگیں لاگے وہ کسی شکاری کی طرح اس کے اوپر جھپٹی اور اس کے بالوں کو اپنی گرفت میں قید کرتے چہرہ اپنے سامنے کیا۔ کیا بکواس کی تم نے ابھی؟ دانت پیستے انہیں سختی سے نور کے بالوں کو دبوچا تو اس نے بے خوف ہوتے اپنے الفاظ دہرائے، جس کو سنتے ہی تہمینہ بیگم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا اور ساتھ ہی اس کے منہ کو اپنے سخت ہاتھوں میں دبوچا۔ یہ بکواس آج کر دی ہے، دوبارہ مت کرنا ورنہ میں تمہارا وہ حشر کروں گی کہ تم ساری زندگی میرے شر سے پناہ مانگو گی۔ اپنے جبڑوں کو مضبوطی سے باندھ کرتے اس نے نور کو دھمکی دی، جو ڈرے بغیر بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کا ہاتھ جھٹک چکی تھی۔ کھانا اٹھاؤ اور یہ پانی بھی، جب تک میں نہ کہوں اس سے کچھ نہیں دینا۔ زمین پر تھوکتے تہمینہ بیگم نے ایک حقارت بری نظر نور پر ڈالی اور چنبیلی کو حکم دیا، جو فوراً اسے سب سامان اٹھاتے ان کے پیچھے ہی کمرے سے نکل گئی۔ تہمینہ بیگم غصے سے بڑی اپنے کمرے میں آئی تو ان کا موبائل بج رہا تھا، جس پر زین کا نام دیکھتے ہی اس نے چنبیلی کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے کال ریسیو کی۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ کیوں بار بار فون کر رہی تھی تم؟ زین نے دوسری طرف فائلوں کی آواز سنتے ہی سختی سے پوچھا۔ صاحب جی، وہ لڑکی تو بڑی ڈھیٹ ہے، جب سے آئی مجھے سمیت سب لوگوں کی ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ چنبیلی صبح سے 2 بار کھانا لے کر گئی، پر ہاتھ مار کر سارا کھانا فرش پر گرا دیا، کسی کی کوئی بات نہیں سنتی۔ تہمینہ بیگم جو پہلی بڑی ہوئی تھی، انہوں نے ایک ہی سانس میں پوری بات بتائی۔ وہ جو کرتی ہے اسے کرنے دو اور کھانا کمرے میں رکھ دو، اگر کھانا ہوا تو کھا لے گی، باقی ابھی میں 2-3 دن نہیں آ سکوں گا، اس لیے تمہیں اسے کچھ اور دن اپنے پاس رکھنا پڑے گا، جس کی منہ مانگی قیمت تمہیں مل جائے گی۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا، اگر میرے آنے تک اسے کچھ ہوا یا تم لوگوں میں سے کسی نے بھی زین کی امانت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دھمکی دیتے اس نے تہمینہ بیگم کے کچھ بولنے سے پہلے ہی کال کاٹ دی۔
میرا غرق ہو اس منحوس کا، کیسے بک بک کر کے اگلے بندے کی بات سنے بغیر ہی فون کاٹ دیتا ہے۔ موبائل بیڈ پر اچھالتے تہمینہ بیگم نے زین کو ایک گالی دی تو چنبیلی نے گلاس میں پانی ڈالتے اسے تھمایا۔ باجی غصہ نہ کریں، آپ کو پتہ ہے نا کل رات کا پروگرام ہمارے لیے کتنا اہم ہے، اور اگر آپ کی طبیعت خراب ہوگی تو سارا مزہ خراب ہو جائے گا۔ چنبیلی نے آنکھوں میں فکر لیے تہمینہ بیگم کو غصہ ٹھنڈے کرنے کی کوشش کی، جو پانی کے گھونٹ بھرتے زین کے آنے سے پہلے نور سے اپنی بےعزتی کا بدلہ لینے کا ارادہ کر چکی تھی۔ تو فکر نہ کر چنبیلی، کل کا دن ایسا ہوگا کہ نور کے ساتھ ساتھ زین صاحب بھی دنگ رہ جائیں گے۔ چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ سجائے انہوں نے چنبیلی کو آنکھ ماری، جس نے ناسمجھی سے ان کی جانب دیکھا، جو اسے اپنے پاس بیٹھے دماغ میں چلتے پلان سے آگاہ کرنے لگی۔ تو ان کے خوفناک ارادوں کو سن کر چنبیلی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ باجی اگر زین صاحب کو پتہ چل گیا تو اس کی پوری بات سنتے؟ چنبیلی نے آنکھوں میں ہوپ لیے پوچھا۔ تہمینہ بیگم نے کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی، میں سب سے شاطر کھلاڑی ہوں اس کھیل کی جس میں زین صاحب ابھی نئے نئے داخل ہوئے ہیں۔ بس تو اپنا منہ بند رکھنا۔ ان کا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جاتے اپنی سرخ لپسٹک کو مزید گہرا کرتے اس نے چنبیلی کو تنبیہ کی، جو اب کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ بی پی ہائی ہونے سے حالہ بیگم کے دماغ کی نس پھٹ چکی تھی۔ ڈاکٹر انہیں بچانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے تھے، پر جنید کے ساتھ ساتھ سلیم صاحب کے دل میں اب ان کی زندگی کو لے کر کوئی خواہش باقی نہیں رہی۔ تبھی وہ ان کی زندگی کے لیے فکر مند ہونے کے بجائے جنید کے قریب آ بیٹھے، جو تب سے خاموش بیٹھا حالہ بیگم کے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے سلیم صاحب نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ یہی کہ اگر امی کو ملائکہ پسند نہیں تھی تو مجھے بول دیتی، میں اسے لے کر کہیں چلا جاتا۔ اتنا بڑا ظلم کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پر نہیں، اب وہ غلطی ہماری ہے، ہم نے امی کی رائے کو فوقیت نہیں دی، ہم نے ان کو پس پشت کرتے اپنی مرضی سے تمام فیصلہ کر لیا۔ کاش ہم ایسا نہ کرتے، کاش میں ایسا نہ کرتا۔ میں نے کیوں ملائکہ کو جانتے بوجھتے اس دلدل میں دھکیل دیا؟ کیوں میں اس کی حفاظت نہیں کر پایا؟ مگر میں حفاظت کرتا بھی تو کس سے؟ اپنی ماں سے؟ سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھتے وہ ان کے جواب کا منتظر تھا۔ صبر کرو بیٹا، کیونکہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اور ظالم کو اپنے کیے کی سزا ہر حال میں مل کر رہتی ہے۔ تمہاری ماں نے جو کچھ ملائکہ کے لیے سوچا، آج اس سے دگنی اذیت اسے اپنی جان پر برداشت کرنا پڑ رہی ہے۔ پتہ نہیں اس کے پاس کچھ لمحوں کا وقت ہے بھی یا نہیں، اس لیے اسے معاف کر دو بیٹا، کیونکہ اللہ پاک اسے اپنے طریقے سے سزا دے چکا ہے۔ سلیم صاحب نے کہتے ہوئے جنید کے آگے ہاتھ جوڑے۔ ابو پلیز کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، امی نے جو بھی کیا اس کا خمیازہ بھگت چکی ہیں، اس لیے میرے معاف کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور اگر پڑے گا تو میں نے انہیں معاف کیا۔ ان کے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو نیچے کرتے جنید نے بہت آہستگی سے اپنی بات مکمل کی اور اٹھ کر وہاں سے نکل گیا۔ ساری رات اور اگلا دن پولیس کے ساتھ شہر کا کونا کونا چھاننے کے بعد بھی جب نور کا کوئی سراغ نہ ملا تو آلیان، جسے زارون نے فون کر کے بلایا تھا، زارون سے گھر چلنے کا کہا، مگر وہ کسی کی بھی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ زارون میری بات مانو تو ہم گھر چلتے ہیں، تم کچھ کھا پی لو اور تھوڑی دیر آرام بھی کر لینا، مجھے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ آلیان نے کمزور سی مزاحمت کی، مجھے کہیں نہیں جانا، جب تک نور مل نہیں جاتی میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتے وہ پولیس والے کے بلانے پر اس کی جانب بڑھا۔ سر اگر آپ چاہیں تو ہم سر دھانوں میں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا زارون نے اس کے گریبان پکڑتے جھنجھوڑا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ آنکھوں میں سختی لیے وہ چیخا تو ڈی ایس پی صاحب جو تب سے ان کے ساتھ تھے انہوں نے آگے بڑھتے زارون کو اس سے الگ کرتے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ کیا ہوا؟ سوالیہ نظروں سے امجد کی طرف دیکھتے انہوں نے معاملہ سمجھنے کی کوشش کی۔ کچھ نہیں سر، میں نے بس اتنا کہا سر، ہم سر دھانوں میں ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ اپنی شرٹ ٹھیک کرتے امجد نے آہستگی سے اپنی بات دہرائی، جس پر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے وہ زارون کی جانب بڑھے جو بار بار آلیان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر امجد کو مارنے کے لیے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ زارون پلیز ہوش سے کام لو، اور امجد نے صرف ایک بات کہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، باقی اگر تم نہیں دیکھنا چاہتے تو تمہاری مرضی، مگر مجھے میری اطلاع کے مطابق کچھ دیر پہلے ویرانے سے ایک لڑکی کی لاش ملی ہے، اور بدقسمتی سے جو تم حلیہ بتا رہے ہو وہ
ایسا نہیں ہو سکتا، میری نور زندہ ہے، اس سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اب کی بار غصے کی بجائے بے یقینی کسی کیفیت میں چلاتے زانو نے ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹوکا۔ مجھے امید ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا، مگر اس کے لیے تمہیں ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا، کیونکہ لاش کو تیزاب ڈال کر جلا دیا گیا ہے اور پہچان کرنا مشکل ہے۔ اس لیے ڈی این اے سیمپل کے ذریعے ہی پتہ چلے گا کہ وہ لاش نور کی ہے یا نہیں۔ بڑے تحمل کے ساتھ انہوں نے زارن کو سمجھایا، جس کا وجود بالکل بے جان ہو چکا تھا۔ وہ دل سے بس یہ دعا نکل رہی تھی کہ وہ نور نہ ہو۔